مسیح میں آپ سب لوگوں کو سلام۔ ویلکم ہے آپ کا میرے یوٹیوب کے چینل خبر مسیحی چینل میں۔ تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے چینل نیا بنایا ہے، تو ہم لوگوں نے ایک ترتیب سے شروع کیا تھا کلام متی کی انجیل نئے عہد نامے سے۔ کل ہم نے اس کا پہلا باب پڑھا، تو آج ہم متی کی انجیل اس کا دوسرا باب پڑھیں گے۔ تو چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بھی بہت برکت دے گا۔ بائیں سروں کو جھکائیں اور چھوٹی سی دعا کر کے خداوند کے نام کو قدوس قدوس مہربان زندہ سچے آسمانی باپ، آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں تلے کی چوکی ہے پیر خداوند۔ تو جو تھا اور جو آنے والا ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے بہت شکر گزار ہیں پیر خداوند۔ اے پیر خداوند شکر گزار ہیں اس دیے کے موقع کے لیے پیر خداوند جو آپ نے ہم لوگوں کی زندگیوں میں بخشا پیر خداوند۔ اے پیر خداوند پوری رات میں آپ نے بڑی مدد اور حفاظت کی، اسی طرح پورے دن میں بڑی مدد اور حفاظت کرنا ہے پیر خداوند۔ یا پیر خداوند آج کلام میں سے جو کچھ بھی پڑھا سنا جائے پیر خداوند آپ کی پاک مرضی کے مطابق ہو پیر خداوند۔ اے پیر خداوند سننے والے کانوں کو ہے پیر خداوند، اے پیر خداوند بولنے والے منہ کو ہے پیر خداوند بڑی برکتیں دینا پیر خداوند، اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں بھی بڑی برکتیں دینا ہے پیر خداوند۔ یسوع کے نام سے سب کو چھونا اور مسا کرنا ہے پیر خداوند۔ آج کے پیر خداوند اس پورے ٹائم کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا، تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودا کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے۔ پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے
اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہی رہا، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راحل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔ پس وہ اٹھا اور بچے کو اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر اسرائیل کے ملک میں چلا گیا، مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا، اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ اے خداوند تیرا شکر ہو۔ آئے ہم سب سروں کو جھکائیں اور آخری دعا کریں۔ قدوس قدوس مہربان زندہ سچے آسمانی باپ، آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ پیر خداوند تجھے تھا اور جو آنے والا ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے بہت شکر گزار ہے۔ پیر خداوند، اے پیر خداوند میں شکر گزار ہوں، آج کلام میں سے جو کچھ بھی ہے پیر خداوند پڑھا سنا ہے پیر خداوند، بڑی برکت دینا ہے پیر خداوند، اور یہ ہمارے ہے پیر خداوند ذہنوں میں نقش کرنا ہے پیر خداوند، تاکہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنے ہیں پیر خداوند، اسے بھولے نہ ہے پیر خداوند، اے پیر خداوند، اور بڑی برکت دینا ہے پیر خداوند۔ ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں اے پیر خداوند سب لوگوں کے ساتھ ہونا، سب کی بڑی مدد اور حفاظت کرنا ہے پیر خداوند۔ اے پیر خداوند یہ کرونا وائرس جو وبا پھیلی ہے اے پیر خداوند یسوع کے نام سے اے پیر خداوند سب لوگوں کو اس سے بچانا ہے پیر خداوند، اے پیر خداوند، اور اسے یہاں سے ختم کرنا ہے پیر خداوند۔ اے پیر خداوند بڑی برکت دینا ہے پیر خداوند، آج کے کلام کے وسیلہ سے جو لوگ اے پیر خداوند مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں پیر خداوند، انہیں بڑی برکت دینا ہے پیر خداوند۔ اے پیر خداوند لوگوں کی دلی مرادوں کو پورا کرنا، اے پیر خداوند یسوع کے نام سے انہیں چھونا اور بڑی برکت دینا ہے پیر خداوند۔ اے پیر خداوند مسافروں کے ساتھ ہونا جو سفر کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں پیر خداوند، ان کی سفر میں بڑی مدد اور حفاظت کرنا، تاکہ منزل مقصود پر پہنچ کر آپ کے نام کو جلال دے، اور بیماروں کے ساتھ بھی ہونا ہے پیر خداوند۔ اے پیر خداوند جو کوئی بھی اے پیر خداوند کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے پیر خداوند، چاہے وہ گھر میں ہے پیر خداوند یا اسپتال میں ہے پیر خداوند، اے پیر خداوند سے ٹھیک کرنا ہے پیر خداوند، تاکہ وہ شفا پائے اور آپ کے نام کو جلال دے۔ اے پیر خداوند، اے پیر خداوند شکر گزار ہوں آپ کی دی ہوئی ہر وہ چیز کے لیے اے پیر خداوند۔ اے پیر خداوند بڑی برکت دینا ہے پیر خداوند، یسوع کے نام سے سب کو چھونا اور مسا کرنا ہے پیر خداوند، یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ باپ، بیٹے، پاک نام سے، آمین۔ تو شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے۔
میرا ایمان ہے کہ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بہت سی برکتیں دیں گے، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ دیکھنے والوں نے جو کچھ بھی سمجھا، آپ کو جو کچھ بھی سمجھ میں آیا، آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ کے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔